الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا سيدي يا رسول الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اگر تم ایمان والے ہو، کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اللہ اسے ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری یہ کامیابی، رحمت اور نجات، جنت کے داخلے کا سبب، ایمان کامل کی علامت اور اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ ایک آیت مبارکہ جس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ میری اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں وہ عمل کرو، اب یہودیوں نے پتہ کیا کہا
انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ تو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا اور فرمایا محبوب فرما دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، محبوب ان سے فرماؤ کہ میری فرمانبرداری کرو. یحببکم اللہ. پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پہلے تم نے دعویٰ کیا کہ ہمارا اللہ دوست ہے، پہلے تم نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اگر اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو اطاعت رسول کرو، اتباع مصطفیٰ کرو، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. جو ایسا کرتا ہے، اور اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے میں واقعی سچے ہو اور واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جاؤ. جب فاتبعونی کی تفسیر سے گزر کر آؤ گے، اتباع رسول کو اپناؤ گے، اطاعت مصطفیٰ کو اپنا کر آؤ گے. پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب کے غلام بنو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تم اطاعت کرو تو صحیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہم کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا اتباع مصطفیٰ ہی لازم ہے. وہ کسی شاعر نے اس پر وہ کیا خوب کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در چھوڑ کر جانے والوں، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، پر خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو. در مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو پالو، یہ ممکن ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اور ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا اور جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دیں اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ. اب اس آیت کے اس جز میں دو باتیں امر اور نہیں ہے کہ جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. اچھا ایک تو یہ بھی پتا چلا وما آتاکم الرسول سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور عطا فرماتے ہیں. جبھی تو فرمایا جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو. پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اور یہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ عطا کر رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں. اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اجود الناس، میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. مختلف احادیث مبارکہ ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے. فرمایا آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. بلکہ فرمایا ایک دن میں سو رہا تھا تو اٹھانے والے آئے، انہوں نے میرے ہاتھ میں زمین و آسمان کی کنجیاں رکھ دی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا انا اعطیناک الکوثر،
بے شک محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما دی، اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ عطا کر دیا کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، خزانوں میں کمی ہوتی ہی نہیں، اتنا عطا کر دیا، جو مانگو جب مانگو جتنا مانگو، نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ہمیں کریم وہ مل گئے کہ کھلے ہیں ہاتھ، یا سخاوت کے معنوں میں ہے، سخاوت اتنی ہے، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، خزانے بھرے ہیں، ہاتھ کھلے ہیں۔ بتاؤ پھر اے مفلسو کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کیا ہے مفلسو، تمہارا دل کیوں پریشان ہے کہ تمہیں کریم وہ ملا کہ جن کے ہاتھ کھلے ہیں، سخی ہیں، نہ کرتے نہیں، خزانے بھرے ہیں۔ اللہ نے کوثر کا مالک بنایا جنہیں۔ یہ کوثر کیا ہے؟ تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت کم و بیش 14 معنی بیان کیے کہ پیارے محبوب آپ کو فضائل کثیرہ عطا کر کے، انا اعطیناک الکوثر، فضائل کثیرہ عطا کر کے مخلوق میں افضل کیا، نسب عالی بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا کی۔ پیارے محبوب آپ کو حوض کوثر کا مالک بھی بنا دیا، جنت بھی عطا کی، شفاعت بھی عطا کی، مقام محمود بھی عطا کیا، پیارے امت کی کثرت بھی عطا کی، اعدائے دین پر غلبہ بھی عطا کیا، بے شمار فتوحات بھی عطا کی۔ یعنی 14 مہینے بیان کیے کوثر کے، کس سے مراد؟ کوثر سے مراد فضائل کثیرہ، کوثر سے مراد علم غیب، کوثر سے مراد حسن ظاہر، کوثر سے مراد حسن باطن، کوثر سے مراد کتاب، کوثر سے مراد علم و حکمت، کوثر سے مراد نبوت، کوثر سے مراد حوض کوثر، کوثر سے مراد شفاعت، کوثر سے مراد مقام محمود، کوثر سے مراد شفاعت عظمی، کوثر سے مراد امت کی کثرت، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ، کوثر سے مراد بے شمار فتوحات۔ اور یہ تمام مرادیں لکھ کے، یہ تمام معنی لکھ کے پھر یہی لکھا کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت کوئی نہیں، اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ جو کچھ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کوثر کے ذریعے وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں، عقل کے رب نے اینی دیتی جیڑی عقلاں وچ نہ آوے، علم کے رب نے اینا دیتا جیڑا علماں وچ نہ آوے۔ شاناں تیریاں میں کی دساں، آقا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن دسے جتھے گنتی بھی مک جائے۔ حد والو تم بے حد کو کیسے تولو گے؟ محدود عقل والو، محدود علم والو، محدود فہم والو، محدود تدبر والو، محدود فراست والو، تمہاری سوچ محدود، تمہارا فہم محدود، تمہاری عقل محدود، تمہارا علم محدود، تمہارا تخیل محدود، اے حد میں رکھنے والو تم بے حد کو تولو گے کیسے؟ ناپو گے کیسے؟ تکڑیاں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنا دیا اتنا نہیں دیا، اتنا یہ دیا وہ نہیں دیا، اتنا ہے اتنا نہیں ہے۔ عقل میں تمہارے یہ آئے کیسے کوثر کا معنی؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کیا ہے؟ کیا ہے دنیا؟ قلیل، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ غور کیا کبھی دنیا پہ؟ یہ بڑی بڑی آبادیاں، یہ بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے دریا، بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے شہر۔ ہمیں آ رہا تھا، میرا شاید گزر کبھی ہوا ہو کہ میں سوچ رہا ہے دھرم کوٹ کوئی چھوٹا سا کوئی بستی سی ہوگی، لیکن یہ بھی تو بہت بڑا ہے۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کی زیارت ہو رہی ہے، ان کی زیر سرپرستی اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اور بڑا ماشاءاللہ رونق ہے۔ وہ ہم دھرم کوٹ کو سوچ رہے تھے چھوٹا سا ہوگا، دھرم کوٹ ماشاءاللہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ ایک پوری آبادیوں کا سلسلہ ہے، پھر بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہے، سمندر ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ مشنریز ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ شپس ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، بڑی بڑی مشنریز ہیں، اربوں خربوں چیزیں، اربوں خربوں چیزیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک سوال سوچتا رہتا ہوں کہ جس بارگاہ میں
قلیل کا اتنا بڑا پیمانہ ہے، وہ کثیر کا پیمانہ کتنا ہوگا؟ کثیر کا پیمانہ کتنا ہوگا؟ پھر یہاں صرف کثیر نہیں، مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے کہ کثیر زیادہ، ایک اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور کوثر بے حد زیادہ، جس کی حد ہی، اور پھر یہاں صرف کوثر نہیں، الکوثر معرفہ کے ساتھ اس کی تعریف اور بڑھے گی، اس کی مباحث کا مبالغہ اور بڑھے گا۔ وہ الکوثر کا مالک بنایا ہے محبوب، تجھے وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں، وہ برکتیں، وہ عزتیں، وہ شانیں، وہ کمالات، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ عظمتیں، وہ معجزات، وہ حسن و جمال، وہ شانیں عطا کرتی تو تمام انبیاء کی شانوں اور کمالات کو بھی توڑ لو تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کل کا وہ ایک جز بن جائے، ان کے کمالات کل کا ایک جز بن جائے۔ اللہ نے کمالات کا انتہا پہ مصطفیٰ کو پہنچا دیا، بلغ العلا بکمالہ کسب الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کمال مصطفیٰ ہے جس کی بلندی کے تخیل کسی کا جائے کہاں تک، حد ہے تمہاری عقل اور تخیل کی، لیکن محبوب کو بے حد نعمت عطا کی، بے حد نعمتوں کا مالک بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی سوالی آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا، نہ نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا۔ خزانے اتنے دے دیے، خزانے اتنے دے دیے، محبوب جو آئے خالی نہیں جاتا۔ اور پھر یہ ہے عطائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب علماء نے بیان کی ہیں، شفا شریف میں آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور خصائص کبریٰ میں اس کا مطالعہ کریں، دیگر محدثین مفسرین نے عطاؤں پر پورا باب بیان کیے، احادیث کے مجموعے ہیں اس پر، پوری کتابیں ہیں عطائے مصطفیٰ پر۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے سل، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے۔ حضرت ربیعہ سے فرمایا سل، ربیعہ مانگ۔ محقق الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بغیر کسی تخصیص کے، بغیر مشروط کیے یہ فرمانا کہ سل، مانگ، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضور کو تمام خزانوں کا مالک بنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لفظ سل میں قید نہیں لگائی کہ صرف دنیا کا مانگنا ہے، آخرت کا نہیں مانگنا، یا زمین کا مانگنا ہے کہ آسمان کا نہیں مانگنا، قید کوئی نہیں لگائی۔ شیخ عبدالحق محدث بھی لکھتے ہیں کہ اس قید نہ لگانے میں دلیل ہے کہ مصطفیٰ کو سارے خزانے دے دیے، جبھی تو وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی لیمیٹیشن حضور فرما رہے سل، مانگ، جو چاہے مانگ۔ اور انہوں نے بھی مانگی دو باتیں، دو چیزیں مانگی اس حدیث میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، سل، ربیعہ مانگ۔ انہوں نے عرض کیا انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت دے دیں اور وہ جگہ جہاں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جنت میں وہ جگہ دے دیں جہاں آپ کی رفاقت مل جائے۔ اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا دریا اس جوش پر ہے، فرمایا او غیر ذالک، ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے، ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، اور بھی کچھ مانگ۔ ربیعہ جنت تو دے دی، چل اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگ لے۔ اور غلام کی شان پر قربان، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سیرتوں کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، تین دن تک جن کے گھر میں چولہا نہ جلے، ایک چادر میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تو زندگی بسر کر دیں، کئی دن کے فاقے پیٹ پر پتھر باندھ کے چند جو میں کئی مہینے گزارا کر دے، ایک کھجور میں ایک دن گزارا کر جائے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اور کائنات
کے آقا انہیں اختیار دیں کہ کچھ مانگ لو، یہ کہیں جنت میں ساتھ دے دے، وہ کہیں اور بھی کچھ مانگ لو، یہ کہیں سرکار تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، کیونکہ تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو مل جائے ساری کائنات۔ آقا یہ مانگو وہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو کیا مانگو، پر تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو مل جائے ساری کائنات۔ 100 سوالوں سے یہی سوال اچھا۔ اور ایک بزرگ تو کہتے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تو نہیں۔ آقا مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے، آقا مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میاں کیا ہو عارف کھڑی کیا کہا کرتے تھے، ککھ سواد نہ مشری اندر تے سب کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، ککھ سواد نہ مشری اندر تے اسا کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کچھ اور نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہمیں بس حضور ہی کافی ہے، ہمیں یہ مل گئے نا ہمیں یہی کافی ہے، کسی در سے خدا بھی ملتا ہے، انہی کی ذات مظہر نور خدا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے واقعات اس قدر ہیں کہ جب بھی جس نے جو مانگا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جن کا بازو ٹوٹ گیا، بازو کٹ گیا، یہ ٹوٹا بازو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میرا بازو ٹوٹ گیا، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہ نہیں کی، لعاب دہن لگا کے بازو اپنی جگہ پہ جوڑ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مشہور ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، مشہور روایت حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا۔ بدر میں بھی یہ واقعہ اس طرح کا ہوا تھا، احد کے میدان والی حدیث زیادہ مشہور ہے، بدر میں بھی یہ ہوا تھا ایسا ہی، اور جو جنگ احد میں بھی ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، تیر نکالا آنکھ ضائع ہو گئی، جو مواد نکلا ڈیلا باہر نکل آیا، یہ جو کچھ نکلا نکال کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی تکلیف آتی تو در مصطفیٰ پہ آ جاتے، یہ جانتے تھے دیتا خدا ہے پر دیتا یار کا صدقہ ہی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے لیکن در مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلی ہوئی آنکھ اور جو مواد و ڈیلا نکلا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہے، عرض کرتے آقا میری آنکھ ضائع ہو گئی، اب یہ نہیں آگے سے کہا جا رہا تو میں کیا کروں، یا یہ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ آنکھ لینے گئے ہیں، وہ فرما رہے قتادہ تیرے لیے جنت کی دعا نہ کر دوں، آنکھ مانگنے گئے وہاں جنت کے سودے ہو رہے ہیں، قتادہ جنت دے دیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، حضور جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے پر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ حضور جنت اگرچہ بڑی نعمت نہ نہیں کی، سونے جنت بھی آن دے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے گویا اپنے الفاظ میں زبان حال سے یوں کہا جا رہا ہے کہ سونے اکھ میں منگیے جنت اپنے کرم نال دے دے، آنکھ میرے مانگنے پر دے دو، جنت اپنی عطا سے عطا کر دو، جنت سے بھی نہ نہیں۔ آقا جنت اگرچہ بڑی نعمت ہے پر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، حضور آنکھ بھی دے دے۔ میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ راوی کہتے خدا کی قسم پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں کہیں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ حضرت محمد بن حاتب کا ہاتھ جل گیا، جلتی ہنڈیا ان کے ہاتھ پر پکتی گر گئی، جلا ہاتھ باہر کے محبوب میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ حضرت محمد بن حاتب کہتے میرا درد بھی دور ہو گیا، میرا زخم بھی دور ہو گیا۔ بلکہ حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، خصائص کبریٰ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ پوچھا گیا، ام عاصم حضرت عتبہ کی زوجہ یہ کہتی ہیں، ہم نے پوچھا اے عتبہ ہم مہنگے سے مہنگا عطر منگوائیں
تب بھی تمہاری خوشبو ہماری خوشبو سے غالب ہی رہتی ہے. تم کسی محفل میں چلے جاؤ، ساری محفل میں سے تمہاری خوشبو سب سے زیادہ ہوتی ہے. کہاں سے اتنا مہنگا عطر منگواتے ہو؟ حضرت عتبہ کہنے لگے میں تو سادہ تیل لگاتا ہوں، کوئی خاص عطر نہیں منگواتا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری بزم میں کسی کا عطر، کسی کی خوشبو تم سے زیادہ نہیں ہوتی، اور تم کہتے میں خوشبو استعمال نہیں کرتا. کہا ہاں میں خوشبو استعمال نہیں کرتا. پھر حضرت عتبہ فرمانے لگے ہوا یہ، ایک بار میرے جسم پر آبلے نکل آئے، تکلیف بڑی تھی، پھوڑے، پھنسیاں، آبلے، درد بڑی تھی، بہت تکلیف تھی، مجھ سے سہا نہ جائے. میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کر اس کی آقا بڑی تکلیف ہے، درد بہت ہو رہی ہے. اچھا، فرمایا چلو قمیض اتارو. ستر ڈھانپا، قمیض اتاری اور فرماتے میں لیٹ گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے زخموں پر لگانا شروع کیا. میرے زخموں پر لعاب دہن لگایا. حضرت عتبہ کہتے ہیں درد بھی دور، زخم بھی دور، زخموں کے نشان بھی مٹ گئے، حتیٰ کہ اس دن سے آج تک میرے بدن سے خوشبویں آ رہی ہیں. میرے بدن سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے میرے بدن میں آئی. اور حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ٹانگ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، بڑی تکلیف تھی. یہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا. حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میرا درد سارے کا سارا ختم، میری پنڈلی فوراً شفا یاب ہو گئی. حضرت انس حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرا باغ جو ہے نا پھل نہیں دیتا، پھل سک جاتے، سڑ جاتے، حضور کرم فرما دیں، کرم فرما دیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک ان کے باغ میں لگا دیے. پھیرا ہو گیا نا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب پورے عرب کے لوگوں میں وہ جو خاص باغ تھے، اس قسم کے لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگے. بلکہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے. ہجرت کے موقع پر گرمی بڑی تھی، سفر بڑا طویل تھا، رستے میں خیمہ تھا، صحرا میں بادیہ نشین لوگ تھے، ام معبد کا خیمہ. وہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور پھر ان کے ساتھ جو غلام تھے ان کا گزر ہوا. بھوک لگی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ام معبد سے کہ خاتون تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے جو ہم تجھ سے خرید لیں؟ اس نے کہا کہ تنکا کس جو ہے نا وہ ترس گئے، خشک ہو گئی ہر چیز، بکریوں نے دودھ دینے چھوڑ دیے، فاقے پڑے ہوئے گھروں میں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خیمے کے کونے میں کھڑی بکری کو دیکھ فرمایا ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری کمزور اور لاغر اور اتنی نخیف ہو گئی کہ یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکتی. ابو معبد میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے اور یہ بکری چرنے بھی نہیں جا سکتی، اس قدر کمزور ہو گئی، اس قدر لاغر ہو گئی. آپ نے فرمایا تو اجازت دے ہم اس کا دودھ نہ دو لیں. ام معبد ہنسنے لگ گئی، کہنے لگے مسافر ہو تم بھی عجیب لوگ ہو، میں کہہ رہی ہوں یہ بکری چر پھر نہیں سکتی، عرصہ ہو گیا اس کے تھن سوکھ گئے، دودھ خشک ہو گیا اس کا، یہ دودھ نہیں دیتی، عرصہ ہو گیا اس کا دودھ خشک ہو گیا، یہ دودھ نہیں دے سکتی. ہنستے ہوئے کہنے لگی اچھا تم لوگ دودھ لے سکتے ہو تو اس میں سے لے لو. حیرت کے ساتھ ہنستے ہوئے اس نے کہا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بکری پکڑ کے لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، بکری کے جسم میں جان آنے لگی، بکری نے جگالی کی.
हदीस के अल्फाज है, बकरी ने जुगाली की, थनों में दूध आ गया, फरमाया उम्मे माबद को बर्तन ले आ। उम्मे माबद कहती मैं घर का सबसे जो बड़ा बर्तन था ना वो लेकर आई। हैरत के साथ देखूं ये हो क्या रहा। उम्मे माबद कहती है इन्होंने दूध दोना शुरू किया, मैं कुर्बान उस बकरी के नसीब पर। इसे अल्लाह के हबीब अपने हाथों से जिसका दूध दो रहे हैं। उम्मे माबद कहती है मैं देखती रही, बर्तन दूध से भर गया, झाग नजर आई, हैरत के साथ मैं देखूं। फिर उन्होंने पिलाया अपने साथियों को, फिर मुझे पिलाया, फिर खुद नोश फरमाया, फिर दोबारा बर्तन रखा, दूध दोना शुरू किया, बर्तन भर दिया। मैं देखती जाऊं ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर वो ठहरे, मैं देखती रह गई, थोड़ी देर वो रुके, फिर वो चले गए। इतनी देर में अबू माबद बकरियां चराता हाँफता कांपता आया, बाहर से कहता है, खेमे के बाहर से आवाज देता है, उम्मे माबद ये आज कहीं से कोई इतर मंगवाया है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, इतर मंगवाया है। उम्मे माबद कहते अबू माबद अंदर तो आ, तुझे बताऊं इतर नहीं, आज तो इतर वाला ही आ गया है। अबू माबद कहता है कौन आया है। अंदर आके पूछता है उम्मे माबद किधर है। कहती है, पूछता है कौन आया है। एकदम उम्मे माबद परेशान हो गई, खामोश हो गई। अबू माबद पूछता है उम्मे माबद कौन आया है। उम्मे माबद चुप, परेशान। पूछा क्या हुआ। उम्मे माबद कहती है अबू माबद मैं तो उनको देखती रह गई, नाम तो पूछा ही नहीं मैंने, नाम तो मैं पूछ ही ना सकी, मैं तो उनकी शान नहीं देखती रह गई। उम्मे माबद कहती हो ना हो, अबू माबद उनका नाम कुछ भी हो, नाम उनका मुबारक ही है वो मुबारक। उम्मे माबद कहती है अबू माबद बड़े मुबारक वो। कहता कैसे। उम्मे माबद कहती है अपनी वो बकरी ये दूध देती है। कहता नहीं देती। कहने लगी आज देती है। कहने लगा क्यों। कहती मुबारक नहीं आए थे। अंदर गई, बर्तन दूध से भरा हुआ लेकर आई। कहते वो माबद पी। कहता है कहां से आया है। कहती अपनी बकरी ने दिया है। पी तो सही। अबू माबद पीने लगा। कहता मैं माबद इसमें शहद कहां से मिला के लाए। कहती मैंने कुछ नहीं मिलाया, उसके हाथों में ही शहद आ गई। अबू माबद तू देखता तो तू देखता ही रह जाता। पूछता अबू माबद वो कैसे थे। हदीस की किताबों में लिखा है वो बादिया नसीन सहरा की औरत, इसको उस हुस्न के अंदाज को बयान करने का अंदाज किसने सिखा दिया। हुस्न मुस्तफा खुद ही अदाएं सिखा देता है। वो उम्मे माबद कहती है अबू माबद उनको तू देखता तो वाकई वो कसीमुन वसीमुन बड़े प्यारे, बड़े ही सोने। दूर से देखो तो हसीन, करीब से देखो तो और भी ज्यादा हसीन। वो मुस्कुराते तो हमारा खेमा चमकने लग जाता था। वो बोलते तो यूं लगता था कि मोती बिखर रहे हैं। वो बात करते तो उनके साथी इस तरह सुनते थे जैसे कि उनके कंधों पे परिंदे बैठे हुए हैं। वो उनकी आंखें इतनी प्यारी, उनकी जुल्फें इतनी प्यारी, उनके रुखसार इतने प्यारे, उनके होंठ इतने प्यारे, उनके हाथ इतने प्यारे, उनके कदम इतने प्यारे, उनकी जसामत इतनी प्यारी। अबू माबद मुक्ति का मुकामा, खुदा की कसम इन जैसा कोई है ही नहीं, इन जैसा कोई है ही नहीं। अबू माबद कहता उम्मे माबद वाकई। उम्मे माबद कहती हाँ अबू माबद तू देखता, तू वाकई देखता रह जाता। फिर हदीसों में लिखा है रोज शाम को अबू माबद बकरियां चरा के थका हारा आता। उम्मे माबद उसी बकरी का दूध निकालती, ये घर में रहती बकरी, बगैर खाए पिए दूध देती। अबू माबद दूध पीता और कहता उम्मे माबद। फिर वो मुबारक मुस्कुराते कैसे थे। उम्मे माबद काम काज छोड़ के आके बैठ जाती। कहते अबू माबद मैं तुझे क्या बताऊं, अबू माबद मैं तुझे क्या बताऊं। वो मुस्कुराते थे तो पूरा खेमा चमकने लग जाता था, रोशनी इतनी बिखरती थी। रोज शाम को अब इनकी थकावट उतरती थी जिक्र मुस्तफा से।
یہ مبارک کی باتیں کر کر کے اپنی تھکاوٹ اتارتے، اپنے غم دور کرتے، اپنی پریشانیاں بھول جاتی انہیں مبارک کی باتیں کرتے۔ ایک دن ہوا کیا، روایتوں میں ہے، ام معبد اور ان کا بیٹا معبد، یہ ماں بیٹا دونوں بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریوں نے ایک طرف منہ کر کے دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتی جائیں دوڑتی جائیں دوڑتی جائیں، یہاں تک کہ یہ دونوں ماں بیٹا پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ ایک بستی نظر آنے لگ گئی، آبادی نظر آنے لگ گئی، اور وہ آبادی عام آبادی نہیں تھی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات۔ مدینہ پاک پہنچ گئے، ام معبد بکریوں کے پیچھے، بکریاں پکڑ رہی ہے، ایک کو پکڑے دوسری نکل جائے، اس کو پکڑے دوسری تیسری ہاتھ سے چھوٹ جائے، بکریاں پکڑ رہی ہے، گھیر رہی۔ ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ام معبد کی نظر نہ پڑی، معبد جو ان کا بیٹا تھا اس کی نظر پڑ گئی، اس کی نظر سیدنا صدیق اکبر پر پڑی تو وہ چیخا، حدیث میں لکھا وہ چلایا، زور سے چیخا، کہنے لگا یا امہ ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک، اما اے اوہی بندہ جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی، ان هذا الرجل الذي كان مع المبارک، اما یہ مبارک کے ساتھ آیا تھا، یہ وہی بندہ۔ ام معبد نے بکریاں چھوڑی، سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے دوڑی، چادر پکڑی، کہنے لگی این المبارک، مبارک کتھے، مبارک کدھر ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نئی بات تھی نا، انہوں نے اپنے گھر میں نام مبارک رکھا ہوا تھا، اب ان کے لیے نئی بات تھی۔ پوچھا کس مبارک کی تلاش میں ہو تم؟ ام معبد کہتی ہے ہاں بھول گئے، وہ سب سے پہلے وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، اس کا دودھ جو دو کے چو کے دودھ سب سے پہلے تو تجھے ہی پلایا تھا۔ ان کی شانیں دیکھتے دیکھتے میں تو کملی ہو گئی، میں آج تک اس مبارک کی تلاش میں ہوں، اور تم پوچھ رہے مبارک کون؟ سب سے پہلے تو دودھ تمہیں ہی پلایا تھا، بھول گئے وہ خیمہ؟ میں ام معبد ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آ گیا، اچھا 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 اچھا، فرمایا چلو آؤ میں تمہیں مبارک کے پاس لے چلو، چلو میں مبارک کے پاس لے چلو۔ ان دونوں کو لے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا وہ خیمے والی خاتون ام معبد؟ ہاں، فرمایا وہ آئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سا مال، انعام و اکرام، تحائف جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ ماں بیٹا اپنی بکریاں اور وہ تحفے نام لے کر مدینے سے چلے اپنے خیمے کی طرف، دوڑے جائیں۔ ادھر ابو معبد پریشان، ڈھونڈتا پھرے، پتہ نہیں میرا بیٹا اور میری بیوی آج کدھر گم ہو گئے، کدھر چلے گئے، تلاش کرتا پھرے۔ اور یہ دونوں دوڑے دوڑے، ام معبد دور سے آوازیں دے رہی ہے، اے ابو معبد، اے ابو معبد، بڑی خوشی ہے، بڑی خوشی ہے۔ وہ کہتا میں تلاش کر کر کے پریشان ہو گیا ہوں، تو کہتی بڑی خوشی ہے۔ وہ کہتے ابو معبد بڑی خوشی ہے، آج دور سے آوازیں دے رہی۔ ابو معبد کہتا ام معبد انی خوش ہے، انج لگتا ہے جی میں مبارک مل گیا ہے، انی خوش ہو رہی ہے جی میں مبارک مل گیا۔ وہ کہتی ہاں ابو معبد آج مبارک ہی مل گیا، آج مبارک مل گیا۔ وہ کہتا کدھر مل گیا؟ ام معبد کہتی دور نہیں، قریب ہی مدینہ شہر ہے، وہیں رہتے ہیں۔ ابو معبد چل مدینے چلیے، ابو معبد چل۔ انہوں نے اپنا خیمہ سمیٹا، تھوڑا سا سامان تھا سارا لپیٹا، اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں مدینے آ کر دونوں جو ہے وہ میاں بیوی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اور پھر وہی قریب ایک ندی کے پاس رہنے لگے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں 18 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کے دور مقدس میں عام الرمادہ، وہ جو سال تھا جس سال بکریوں کے جسموں سے گوشت ختم ہو گیا، اونٹوں کے جسموں سے گوشت ختم ہو گیا، بکری اور اونٹنیوں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گئے تھے، عام الرمادہ جس سال کو کہا جاتا ہے 18 ہجری میں، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اس
उस बकरी के दूध से उम्मे माबद का पूरा कबीला पेट भर के सोते देखा है। जब बकरियां दूध नहीं देती थी उस वक्त भी वो दूध देती रही, जब खुशकसाली हो गई उस वक्त भी वो बकरी दूध देती रही। मेरे मुस्तफा की अताओं के क्या कहने कि जो मांगो जब मांगो जितना मांगो, ला नहीं करते, इनकार नहीं करते, रद्द नहीं फरमाते। किसी ने कहा चांद तोड़ो, चांद तोड़ दिया। किसी ने कहा दरख्त को चलाओ, दरख्त को चला दिया। किसी ने कहा मुट्ठी में बताओ क्या, तो मैं बताऊं मुट्ठी में क्या, या मुट्ठी वाली चीज बोले कि मैं कौन। किसी ने कहा कि मेरा ये जो आस्तीन के अंदर मैंने कुछ छुपा रखा है ये बताए तो ईमान लाओ। किसी ने कहा कि जो घर में है वो बताओ तो ईमान लाओ। किसी ने कहा ये खजूरों का गुच्छा गवाही दे। किसी ने कहा ये सब जो गो है ये मेरी जो है वो पकड़ी हुई शिकार करता गो, ये आपकी रिसालत की गवाही दे। जो मांगा मोजा मांगा, किसी ने कोई करम मांगा, किसी ने शिफा मांगी, किसी ने जजा मांगी। जब जो मांगा ला नहीं फरमाया। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो वो चीज मांगी जो प्रैक्टिकली कोई किसी को कैसे देगा, वो चीज मांगी, इनविजिबल थिंग, ना नजर आने वाली चीज। अब तुम कहो यार चश्मा दे दो, चश्मा एक चीज है, पकड़ सकोगे। तुम कहो यार अभी कोई किताब दे दो, किताब एक चीज है, पकड़ सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन हजरत अबू हुरैरा ने कहा आका, बुखारी शरीफ में हदीस है, अर्ज किया आका बहुत सी बातें आपसे सुनता हूं भूल जाता हूं, हाफिजा दे दे, हाफिजा दे दे। इनविजिबल थिंग, नजर नहीं आती ये चीज, कैसे पकड़ोगे। अर्ज किया आका हाफिजा दे दे, बहुत सी बातें सुनता हूं भूल जाता हूं। और यहां भी ला नहीं। और चल अबू हुरैरा चादर बिछा, चादर बिछा लो। इन्होंने चादर बिछा, हाफिजा मिलने लगा है। हाफिजा मांगा, फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा लो। बुखारी शरीफ की हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। चादर बिछाओ, चादर बिछाई और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हवा में लप भर के ना यूं चादर में रख दी। फरमाया अबू हुरैरा चादर लपेट सीने से लगा ले। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर ये खाली हाथों में क्या, ये मतलब ये साहबी हैं, ये खाली हाथों को नहीं देख रहे, ये देख रहे दे कौन रहा है, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, कुल जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ये नहीं कहा कि हुजूर ये क्या हो रहा है, नहीं, एतराज वाली बात नहीं। ये कहते खाली हाथ है, लप भर के हवा में यूं रखे। फरमाया अबू हुरैरा चादर लपेट सीने से लगा। हज़रत अबू हुरैरा जानते कि अल्लाह फरमाता जो मेरा रसूल अता करे ले लो। इन्होंने चादर उठाई, सीने से लगाई। हदीस के अल्फाज हजरत अबू हुरैरा ने कसम उठाकर कहा, खुदा की कसम, उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला, कभी कुछ नहीं भूला। हाफिजा मांगा वो भी दिया। हजरत आकाशा की तलवार टूट गई जंगे बदर में, तलवार टूट गई। अर्ज किया आका मेरी तलवार टूट गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लकड़ी की फट्टी थी, यही उठा के दे दी। फरमाया चल आकाशा तू इसी से लड़। इन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर तलवार उधर टूट गई, लकड़ी की छोटी सी फट्टी क्या करेगी, नहीं, ये नहीं देख रहे कि लकड़ी की फट्टी, ये देख रहे देने वाला कौन है, देने वाला कौन है। लकड़ी की फट्टी है, फरमाया आकाशा तू इसी से जंग कर। हजरत आकाशा उसी लकड़ी की फट्टी को तेज धार तलवार से ज्यादा, चमकदार तलवार से ज्यादा, जब वो तेज तलवार बन गई वो लकड़ी की फट्टी, बल्कि हदीसों में उस तलवार का नाम लिखा है और मददगार। पूरी जिंदगी हजरत आकाशा जब भी किसी जंग में जाते थे, लोग तीर, तलवारें, नेज़े, बर्छे, भाले लेकर जंग करने जाते, हजरत आकाशा लकड़ी की वो फट्टी लेकर जाते। वो तलवार से ज्यादा काम करती थी। जो मांगो जितना मांगो, बल्कि कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। हुजूर फरमाते अन्ना अजवदुन नास, जूद करने वाले जवाद है। अन्ना अजवदुन नास, मैं सबसे ज्यादा जवाद मैं हूं लोगों में से। हुजूर जवाद। आला फरमाते कि वाह क्या जूद और करम है, शहे बतहा तेरा,
حضور جواد بھی ہے، کریم بھی ہے، کریم بھی عطا کرنے والا، جواد بھی عطا کرنے والا. اب دونوں میں مطابقت کیسے ہے؟ دونوں کے اندر جو ہے معائنے کی وسعت کیسے ہے؟ کریم بھی عطا کرے، جواد بھی عطا کرے. حضور کریم بھی ہے، جواد بھی ہے. کریم وہ عطا کرنے والا کہ مانگو تو نہ نہیں کرتا، اور جواد وہ عطا کرنے والا نہ مانگو تو بھی نہ نہیں کرتا، تو بھی خالی نہیں لوٹاتا. مانگو تو بھی نہ نہیں، نہ مانگو تو بھی خالی نہیں جاتا. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا جو میرا محبوب عطا کرے وہ لے لو. یہ ایک پہلو ہے محبوب کی شان کا. باقی حضور کی زندگی اور کوثر کی تفسیر کو بیان کرنا یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. کسی کے بس میں یہ یوں سمجھو کہ لفظ کوثر کی تمہید ہے، یہ تفسیر نہیں ہے. کیونکہ ابھی تفسیر کے جو 14 مہینے خزائن العرفان میں ان کے پر تو ابھی ایک پر بھی بات نہیں نا ہوئی. ابھی تو تمہید میں ہے کہ کوثر کا مالک بنایا ہے. اتنے فضائل، اتنی نعمتیں اور اتنی شانیں عطا کی. اس کو آپ قرآن پاک کے اس جو ہے نا وہ انداز سے سمجھیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا. یہ کبھی پنڈ میں بارات آتی ہے، دولہا کو لوگ دیکھنے کے لیے چھتوں پہ، گلیوں میں بچے بڑے دولہا کو سارے دیکھ. بارات کے ساتھ بڑے بڑے انجینئر بھی ہوں، بڑے بڑے پروفیسر بھی ہوں، بڑے کوئی جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی اور بڑے سٹیٹس والے بھی اور بڑے جو ہے وہ ٹھاٹ بات اور سوٹڈ بوٹڈ لو. لیکن سب کی نظریں کس کی تلاش میں ہوتی ہیں؟ دولہا از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی آف دا ڈے. کہ اس دن کی سب سے اہم شخصیت کون ہوتا ہے؟ پویں کالا محلہ، پویں پرائمری فیل، اور ساتھ چاہے پی ایچ ڈی بندے پیچھے پیچھے پھر رہے، اس کے کزن یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر، پویں پرائمری فیل ہوئے. سارے پنڈ دیاں نظراں کدھر؟ سارے دولہا کی تلاش میں. سیرا اٹھے دولہے کو دیکھے، دولہے کو دیکھے. دولہا سب سے اہم ہوتا. اعلیٰ حضرت نے وہ معنی یہاں استعمال کیا ہے، اپنے مولا کا پیارا. اور یہاں دولہا ہے ہی ایسا سونا جن سے ایسا ہے ہی کوئی نہیں. اتنی شان والا کہ اتنی شان والا رب نے کسی اور کو بتا. دونوں عالم کا دولہا، اس سب کی نظریں انہی کی طرف، سب انہی کے محتاج. ساری بارات کو دولہا کے صدقے میں ملتا ہے، ساری بارات کی عزت دولہا کے صدقے میں ہوتی ہے. وہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے افضل کون؟ اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. اسی جملے پر دوبارہ لاؤں گا. تیسرا پارے کا آغاز ہو رہا، فرما تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرما تلک الرسل، یہ رسول ہم نے بھیجے جن میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منهم من کلم اللہ، ان میں کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا. یہ سب درجوں بلند کسے کیا؟ یہ وہ ہے جو سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. حضور خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ. فرما میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. صحابہ بیٹھے باتیں ہو رہی، کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ ہے. پیارے آقا تشریف لائے. فرما میں نے تمہاری گفتگو کو سنا. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بل انا حبیب اللہ. فرما آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب. سب سے پہلے جنت کی طرف میں چلوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. شفاعت کا اختیار مجھے دیا جائے گا. آدم اور بنی آدم میرے
झंडे के नीचे होंगे और फरमाया सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा, सबसे पहले जन्नत में मैं अपनी उम्मत के गरीबों को लेकर दाखिल हो जाऊंगा। अरे मुस्तफा खुद फरमाए कि मैं सारी औलाद आदम का सरदार, मैं शफी, मैं हाशिर, मैं आकिब, मैं शाफे। तो मुस्तफा जाने रहमत को हम क्यों ना कहे, ये सब रसूलों से आला। अब कुरान पाक पर गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में फरामीन, इस पर तवज्जो करोगे तुम्हें ज्यादा और समझ मजा आएगा। ये जुमला बोलने में कि सब रसूलों से आला। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता हजरत आदम को पुकारा, फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। हजरत नूह को पुकारा, या नूह उहबित बिसलाम मिन्ना। हजरत इब्राहिम को पुकारा, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। हजरत यहया को पुकारा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। हजरत मूसा को पुकारा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्न मरियम। यानी कुरान के अंदाज पर देखना, अब अल्लाह के महबूब की बारी आ रही है, आमिना के लाल की बारी आ रही है, सैयद और सरदार की बारी आ रही है, अव्वल व आखिर की बारी आ रही है, बातिन और ज़ाहिर की बारी आ रही है। सैयद, तैयब, हाशमी, अरबी, करसी, मुत्तलबी और सादिक, अमीर जो हासिर है, आकिब है, सादिक है, अमीन है, उम्मी है, करसी है, महमूद है, हामिद है, नासिर है, मंसूर है, नबी है, रहमत है, शाफे है, शफी है, मोमिन है, शहीद है, शाहिद है, आका, मौला, मावा, मलजा, सैयद, सरदार, लजपाल, मददगार, मुख्तार, सालार, मनफार, मददगार, नबी, रहमत, शाफे, उम्मत के आका, कायनात के आका, नबियों के इमाम, रहमत आलमियात, सुल्तान दो जहान, नबी मुकर्रम, नबी मुकर्रम, शफी मुअज़्ज़म, रसूल मुहतरम, आका आदम बनी आदम, रसूल मुहतरम, जनाब अहमद मुज्तबा, हबीब किबरिया, शफी रोज़े जज़ा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना। इनकी बारी आती है। कुरान के अंदाज पर तवज्जो रखना, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या दाऊद, या ज़करिया। अब बारी आमिना के लाल की आई तो पुकारा उनको भी, पुकारा इनको भी। अब इनको पुकारा तो कैसे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। उनको नाम ले लेकर बुलाया, इनको अलकाबात के साथ पुकारा। अरे कुरान ने बता दिया, यूं तो सारे नबी मुहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। लोग एवं तकड़ियां फड़ियां हुजूर दी शान वास्ते और चलिया और छड्ड ना लड़ाइयां नो। अल्लाह के कुरान पर गौर कर, अल्लाह करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, शान, अज़मत, हुस्न, मौजूदात और रिफातों को खुद बयान कर रहा है। और मेरे आला हजरत इन्हीं बातों को याद करके कह रहे हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का थोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। जिसके जिसके जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र आबद है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का जलवा। हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी ला मका तक उजाला है, जिसका वो है हर मका का उजाला। हमारा नबी मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए मांगना, और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है, देने को वो चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इन्ना आतैना कल कौसर, देने वाला है
اما السائل فلا تنہر، دینے والا ہے سچا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. دینے والا ہے سچا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. دینے والا ہے سچا. حضور خود فرماتے ہیں اوتی تو وفاتی ہے خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی ہے. اور خود فرماتے ہیں لی وزیران فی السماء ولی وزیران فی الارض. فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمین پر. آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین کے وزیر ابو بکر و عمر. اب بچہ بچہ جانتا ہے وزیر کس کے ہوتے ہیں، وزیر کس کے، کس کے؟ بادشاہ کے. حضور خود فرما رہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر. میرے شیخ طریقت بولے کہتے آقا تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ. مدنی مدینے والے تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے. تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے بس مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا. کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. ارے کل جہاں کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. ہم تو ہم ہیں، دیکھو گے محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ. اس لیے میرے امام کہتے غمزدوں کو رضا مجھتا، یعنی خوشخبری. ڈونٹ وری پلیئرز پلیئرز پلیئرز، خوشخبریاں ہیں کیا؟ غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. بس رب کریم کا یہ حکم مان لو. اللہ فرماتا جو میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، لے لو. ایک تو ہیں عطائیں یہ، اور ایک ہیں شریعت کے احکام. وہ اس سے مراد کہ جو میرا محبوب حکم دے وہ مان لو، اور جس بات سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. تو آئیے آج ایسے پیارے سونے عظمتوں والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ہمیں غلامی ملی ہے، جن کے ہم امتی ہیں، آئیے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آقا کی اطاعت میں زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میری اور میرے ربی کی اطاعت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز کا، آج سے نماز قضا نہیں کریں گے. آپ نے حکم دیا رمضان کے روزے رکھنے کا، روزہ قضا نہیں کریں گے. صاحب استطاعت پر حج ایک بار زندگی میں فرض ہے. حج کی درخواستیں کھلنے والی ہیں. جن کو اللہ نے مال میں آسانی دی ہے دنیا کے چکروں میں مت الجھنا، چلے جاؤ مدینہ. حج کی سعادت پالو. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، وہ چاہے یہودیوں کے مرے چاہے نصرانیوں کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو حج نہ کرنا یہ ایمان برباد ہونے کا خدشہ ہے. جس پر حج فرض ہے فوراً کسی مفتی یا عالم صاحب سے اپنا مشورہ تو کرو کہ اتنا میرے پاس مال ہے، اتنے بچوں کی شادی کرنی، یہ کاروبار، یہ معاملات. اپنے طور پر ضربیں تقسیمیں دے کے بیٹھو تو نہیں جی میرے اوپر تو ذمہ داریاں بڑی ہیں، ابھی مجھ پر حج فرض نہیں. تم کہاں سے مفتی ہو گئے؟ خود سے کسی سے پوچھو مسئلہ. حج فرض عبادت ہے. بس ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے. شراب، زنا، بدکاری، بے حیائی، برائی کے کام جن سے اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جائیں گے. اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں گے. ان دنوں میں بالخصوص ہمارے اطراف کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا وقت ہمارا میرا پورا ایک یوں سمجھے کہ گھنٹے کا ایک موضوع ہے عشر کے موضوع پر. لیکن وہ بس ذہن تھا کہ کچھ دیر جو اطاعت مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے ہم اطاعت ہی کے موضوع میں فرما برداری کرتے ہوئے عشر ادا کرنے کا ذہن بنانے کے لیے یہ ایک پورے گھنٹے کا بیان ہے عشر کے حوالے سے. لیکن سونے محبوب کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں یار پتہ نہیں کیوں ہماری طبیعت مطمئن ہی نہیں ہوتی.
کہ ساری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے جائے نا، ہمیں مزہ ہی آتا رہتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا اللہ کی عطا ہے خاص. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جلنے والے کے مقدر میں ہی جلنا ہے. یہ یہاں جل رہا ہے ذکر سے، وہاں جلے گا جہنم کی آگ میں. اپنے مقدر ہی اچھے. یہاں حضور کی باتیں سن کے خوش ہو رہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دیوانے اپنے آقا کے ذکر پر، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی معجزات و کمالات اور عطاؤں پر بات ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی ہم باتیں کلام پڑھ رہے تھے، تو اب اس قدر آپ کی کیفیت ہے میں دیکھ کر اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آج یہ ذکر پر اتنے دیوانگی میں خوش ہوتے، اس قدر مسرت کے عالم میں وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں قبر میں جب جلوے دیکھیں گے، ہائے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. امیر اہل سنت خود پوچھتے ہیں، میرے شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب کیسے خود پوچھتے ہیں حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. آ میرے عطار آ، وہ جب وہاں فرمائیں گے، آقا نے فرمایا اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں جب چھپاتے ہوں گے، اپنے پاس بلاتے ہوں گے، میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گا. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یہ اللہ کی عطا ہے جس کو عطا کر دے. ابو جہل پاس رہتا تھا، مقدر اس کے اچھے نہیں تھے، اور سیدنا بلال حبش سے چلے تھے، مقدر اچھے تھے. وہ رشتے میں چچا لگتا تھا. ابو لہب بدبخت رہا، اور روم کے صہیب جو تھے رشک کمر بن گئے. اب وہ اپنے نصیب باندھی ہندی یہ گل. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں ملی. اب بات اتنی ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرما بردار غلام بن کے زندگی بسر کریں. غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بندے ہو بندے بن کے رہو، غلام ہو غلام بن کے رہو. اپنے آقا کے حکم کے سامنے اپنی مرضی مت چلاؤ. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا سب کچھ قربان. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سب کچھ نچھاور. اپنی طبیعت، اپنی نفس کی خواہش، اپنے نفع، اپنے فائدے سب قربان. اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا. اسی طرح عشر ہے. یہ فصل جو ہوتی ہے نا، اس کا عشر دینا. ہمارے علاقوں میں چونکہ قیمت والا پانی لگتا ہے تو یہاں 20واں حصہ شریعت نے اور آسانی کی، ہوتا ہے 10واں، لیکن یہاں میں 20واں کیا. من میں سے 4 کلو دینے ہوتے، لیکن ہمیں آسانی دی شریعت نے اور کہ تم قیمت والے پانی سے جو فصلیں اگاتے ہو تم 20واں حصہ دو، یعنی 1 من میں سے 2 کلو اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد عشر ہے. یہ واجب ہے، نہ دینے والا گناہگار ہے. حقیقت عرض کر رہا ہوں ہماری ایک بہت بڑی تعداد جن کو عشر کا پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے. بات کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ لے کر آ گئے. پریکٹیکلی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی پریکٹیکل میرے ساتھ یہ ہوا ہے. بیسیکلی ہم لوگ بھی ایک وہ کہہ لیں زمیندار گھرانے سے تعلق، ہمارا خاندانی پیشہ ذریعہ معاش زراعت ہے. میں ایک راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اپنے کزنز، اپنے رشتہ داروں سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، بات کی ہے عشر کی ترکیب بناؤ. وہ کہتے یار اظہر بھائی نواں مسئلہ لے کے آ گیا. عشر کی مطلب لمبردار کا معاملہ دے دیا، تسیلے دے دیا، ہم نے ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، قیمت پانی کی دے دی، ٹیکس دے دیے، اتنی کھادوں پہ ٹیکس، فصل پر ٹیکس، یہ سارے کچھ ہو گیا ہمارا. اور مولوی صاحب نے ایک بوری دیتی ہے، اسی دانے کا تھوڑا دے دیتا، ہو گیا ساڈا عشر. نہیں، جتنی فصل ہوئی ہے اس کا تول کر پہلے اس کا 20واں حصہ نکالنا. امام کو تم میل دو گے، ارے تمہاری نمازوں کا محافظ ہے وہ. امام کو عزت و تکریم کے ساتھ، اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، اس کی خدمت کی نیت سے تم اس کو جو ہے وہ
پوری اعزاز کے ساتھ، پوری آنر کے ساتھ اس کی خدمت کرو. یہ نہیں مولوی اوے میاں اپنا توڑا چک لیں آ کے، مولوی جا کے توڑا لے کر بیٹھا ہو تمہارا، کیا یار تمہاری کیا سوچ، کیا امام کا مقام نہیں تمہیں پتہ یار؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا نمائندہ ہے، وہ مصلے پر وہ کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازوں کو پیش کرنے کا ذریعہ وہ ہے. تمہاری طرف سے ایاک نعبد و ایاک نستعین رب کی بارگاہ میں فریادیں وہ کر رہا ہے. اس کی عزت نفس کو مجروح اپنی زکاتوں کے ساتھ اس کو چلاؤ گے. یہ فصل کی زکات ہے، زمین کی پیداوار کی زکات ہے، عشر، اس کے احکام الگ ہے. وہ تم نے سونی ہاڑی پہ جو امام صاحب سے ترکیب بنائی ہے، ان کا یہ مشاہرہ ہے، یہ تم ان کو اجرت کے طور پر زکات نہیں دے سکتے، یہ ان کا مشاہرہ ہے، ان کی سروسز کا تم نے جو ان کے ساتھ طے کیا ہے یہ وہ الگ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کا حکم ہے زکات، اور زکات سونے پر بھی ہے، فصل پر بھی ہے، ان ساری چیزوں کے احکام سیکھیں. باقی سادہ لفظوں میں ہماری جو فصل ہے نا، کنک، مونجی، جو بھی فصل پیداوار، سبزیاں، پھل جو بھی ہیں، ان کا ہر من میں سے 2 کلو، چاہے 20 کلو ہے 20 کلو میں سے 1 کلو، 10 کلو ہے 10 کلو میں سے آدھا کلو اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے. تو سب نیت کریں کہ اپنے فصل کی پورا عشر ادا کریں گے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے. مجھے بتاؤ یار، یہ کٹائی کرنے والے واڈے کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ واڈے اپنا حصہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تولنے والے اپنا حصہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جو پانڈی جس کو کہتے ہو یا کیا کہتے ہیں، جو اٹھانے والے، یہ اپنا حصہ چھوڑ کے جاتے ہیں، سارے اپنا اپنا پورا حصہ لیتے. تم ڈنڈی مارتے ہو اللہ کے شریعت کے حکم پر، اس میں سے جو ہے وہ کمی کرتے. تقدیر اپنا حصہ کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ یاد رکھنا. خوش دلی سے دے دو گے ثواب بھی پالو گے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا. قرآن پاک میں مثال دی ہے نا 700 گنا کی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانوں سے 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، ایک دانے کے بدلے 700. پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ اتنا بڑھاتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور دے دے گا. ارے سمجھو تو صحیح. میں کسی کو 1000 روپیہ دے کے کہوں یہ 1000 روپیہ میں نے تمہیں دیا، 2 روپے اس کو دے دو، میں تمہیں 500 اور دے دوں گا. یہ کہے نہیں جی نہیں، میرے 2 روپے کٹ جائیں گے، میں نہیں دیتا میرے. میں کہہ رہا ہوں میں 500 اور دے دوں گا، تم دے دو ادھر 2 روپے. کہتا نہیں میرے ہے، میں نہیں دیتا، کم ہو جائیں گے. مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، او چلیا او نادان، تو مٹی میں رول کے چلا گیا تھا، بیج کو مٹی میں ملا کے چلا گیا تھا. یہ اس مالک نے زمین کا سینہ چیر کے تجھے فصل دی، تجھے کھیتی دی، اور اس کھیتی میں سے تجھے کہا کہ آپ 20واں حصہ دے، 10واں یا 20واں حصہ. 100 من میں سے صرف 5 من، 50 من میں سے صرف 2.5 من، 1 من میں سے 2 کلو. تو دیکھ تو صحیح، 38 کلو تو تیرے پاس ہی ہے. اگر وہ چاہتا تو یہ نہ ہوتی تو کیا کر لیتا؟ تیرا زور ہے کوئی؟ وہ فرماتا ہے تو میری راہ میں خرچ کر، میں اور دے دوں گا. تو مان تو صحیح اس کی بات. وہ کہتا ہے میں اور دے دوں گا. بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ہے کوئی؟ من ذا الذی، ہے کوئی بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے لیے کئی گنا اور بڑھا دے گا. کیوں بھی اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کچھ مال میرے پاس بھیج دے، نہ جلے گا، نہ چوری ہوگا، نہ ڈوبے گا. ہے ایسا کوئی محفوظ اکاؤنٹ؟ نہ جلے، نہ چوری ہو، نہ ڈوبے. اور اللہ فرماتا ہے جتنی تجھے ضرورت ہوگی اس میں سے تجھے دیتا بھی رہوں گا. تو دے دے اللہ کی راہ میں. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، حدیث پاک سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، وبعید من النار، والبخیل بعید من اللہ،
بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. سخی سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، آگ سے دور. اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، آگ کے قریب. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو جوڑ جوڑ کے رکھتے، یہ مال قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں گرم کر کر کے ان کی پیشانیوں، کروٹوں، پیٹھوں کو داغا جائے گا. سورہ آل عمران میں فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ قیامت کے دن گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ہار بنا دیا جائے گا، سانپ کی صورت میں یہ مال. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے رب کی وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی فصل کا، اپنے مال کا، اپنے سونے کا، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. کنجوسی نہیں کریں گے اور 2-4 کلو زیادہ ہی چلے جائیں، صدقے کے فضائل ہی ملیں گے نا، کمی نہیں کریں گے. اور یہ نیت کرو کہ پورا، یہ نہیں کہ مطلب تھوڑا سا اپنے ساتھ نہیں، پوری جتنی فصل ہے. سارے خرچے بعد میں نکالے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم. دیکھو آج کل بارشیں، آندھیاں، برف پڑ رہی، کئی جگہ اولے پڑ رہے، خطرناک سچویشن ہے. ہماری قوم پر یہ سختی کیوں آتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ حدیث پاک میں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اس نے اپنے مال کو محفوظ قلعے میں، مضبوط قلعے میں محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. تو مال کی زکوٰۃ پوری ادا کر. ٹھیک ہے. اب یہ میں کل تھا شیخوپورہ سے آگے وار بٹن میں بیان کر رہا ہوں، وہاں مجھے کسی نے بتایا خان کا ڈوگراں، فروخ آباد، شیخوپورہ سے اس طرف کتنے اولے پڑے پرسوں. اس قدر اولے پڑے کہ کتنی کھڑی فصلیں جو ہے نا وہ بالکل کئی کلے، بندے کے بتا رہے تھے 70 کلے زمین. اللہ اس پر کرم کر دے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں تو برکت اللہ اس پر رحم کرے بیچارے پر. لیکن کھڑی فصل پر اولے پڑ گئے، سارے سٹے چلے. کسی کے قلعے میں سے 10 من نکلی، کسی کے قلعے میں سے 15 من نکل رہے. یہ حال ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کر دے. اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کی رحمت آئے گی. اور شریعت کی نافرمانی کریں گے تو رحمت کی توقع کیسے رکھو؟ کہ تو مہنگائی ہو گئی، بحران آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ دیکھو پیسے نکل جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بھی خرچے نکل جائیں گے. بیماری پہ، کوئی قرضے پہ، کوئی تنگی پہ، خام خواہ چلتے کو مقدمہ پڑ جاتا ہے، خام خواہ چلتے کو کیس بن جاتا ہے، خام خواہ چلتے کو لڑائی ہو جاتی ہے، خام خواہ گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری پہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عقل سلیم دے دے، ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل دے دے. دیکھو یہ مال دیا کس نے؟ فصل کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ حکم کس نے دیا خرچ کرنے کا؟ ثواب کون دیتا ہے؟ بڑھا کے کون دیتا ہے؟ تو چلیا تیرا جاتا ہی گیا ہے. یہ تو دل چیک ہو رہے ہیں. وہ مال دے کے کہتا ہے چل خرچ کر میں اور دوں گا. تجھے چیک کیا جا رہا ہے. نہ کنجوسی کرنا، پورا اللہ کی راہ میں پشر دو اور بڑھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ دو. اور دو، دعوت اسلامی آپ کے پاس اب کی تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک ہے. کوئی اس میں دنیا کی لالچ نہیں، سب اپنے حصے کی خدمت کر رہے ہیں. اب بولو کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہو، میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں دعوت اسلامی کے لیے کیوں نہ کہوں کہ وہ دعوت اسلامی جس نے کالج کے بگڑے ہوئے راجپوت کو یہاں لا کر درس دینے والا بنا دیا، اب یہ بھی دعوت اسلامی کی جو ہے وہ عظمت کو نہ مانے تو پھر کون مانے؟ کہ جس بگڑے ہوئے کو پکڑ کر کہاں سے کہاں بٹھا دیا. یہ دعوت اسلامی لاکھوں نوجوانوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا. شرابیں پینے والے نوجوان، زانی، بدکار، شرابی، جواری، یہ جوئے کے اڈوں پہ راتیں برباد کرنے والے نوجوان، یہ مدینے کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسکول آف تھاٹ چینج کر دیا. یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ان کو نیکی کی دعوت کا جذبہ دے دیا. دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے 250 ممالک میں سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے. آپ بھی آگے بڑھے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. 80,000 طلبہ و طالبات حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ ان عالم بننے والوں پر، حافظ بننے والوں پر آپ خرچ کرو. یہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، دنیا کے کسی خطے میں، کسی گوشے میں اللہ کے پاک قرآن کی خدمت کریں گے، دین کی خدمت کریں گے. یہ کسی مصلے پر کھڑے قرآن سنائیں گے، ہماری قبر میں بھی ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. ان علماء پر، ان حافظوں پر خرچ کرو.
دعوت اسلامی کو چندہ دو، اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر دعوت اسلامی کو بھی دو کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک تو آپ کا عشر ادا ہوگا، دوسرا دین کی مدد ہو جائے گی. اس وقت 170 مدرسے جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کے قائم ہو چکے ہیں، جیلوں میں قیدیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. 1000 سے زیادہ مدرسے پاکستان میں دیگر ہیں. پھر دنیا کے 250 ممالک میں مساجد، مدارس، جامعات کی تعمیرات، شعبہ تعلیم میں کام، آئی ٹی کے شعبے میں کام. مدنی چینل روزانہ تقریباً 9 لاکھ روپے مدنی چینل پہ خرچ ہوتا ہے، روزانہ تقریباً 9 لاکھ مدنی چینل. نان کمرشل چینل ہے، وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ. چینل کیوں کھولا؟ آپ جانتے تبلیغ کے لیے. ہند کا وہ آتش پرست آرٹسٹ جو ہیرو آتا تھا فلموں میں، ہیرو تھا فلموں کا، آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا، اس کو کون دعوت دینے گیا؟ اس کے گھر میں مدنی چینل آن ہو گیا. مدنی چینل دنیا بھر میں چل رہا ہے نا. اس کے گھر کی سکرین پر میرے شیخ طریقت کی شکل نظر آئی، چہرہ نظر آیا. یہ مدنی چینل دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوا اور مسلمان ہو کے آج داڑھی سجا کے، امامہ سجا کے دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ پاپ سنگر جنید شیخ جو ورلڈ ٹور کر کے آ رہا ہے، ایک رات کے لاکھوں کماتا گانے گا کے، پاپ سنگر. لیکن اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے نعتیں پڑھنے والا بنا دیا. دنیا کے کتنے ممالک میں، ابھی ہمارے یہ آصف بھائی ہیں، عاصم بھائی ہیں، یہ افریقہ کا دورہ کر کے ہیں مدنی قافلے سے. میں 3-4 مہینے 4-5 ملکوں میں مدنی قافلوں میں، اور یہ بتا رہے کہ 20 کفار، ان کے چند دن کے قافلے میں 20 کفار کو مسلمان کر کے آئے. ہمارے دورے میں کتنے ہی کفار غیر مسلم یہ نیکی کی دعوت کو قبول کر کر کے مسلمان ہو رہے. چاند رات کو ہم لوگ قافلے میں تھے ممباسا میں، ایک غیر مسلم ساری رات ہماری لگ گئی اسے ڈیبیٹ کرتے، باتیں کو بڑا تیز تھا، باتوں میں نہیں یاد، اسلام کے اوپر اعتراضات، یہ اعتراض وہ اعتراض. اگلے دن ہم ایک مزار پہ جانا تھا عید کے دن، اس کو بھی لیا، اس کو بھی لے گئے، بازار کے باہر لے کر میں اس کو بیٹھ گیا. باتیں ہوتی رہی. وہ کہتا جناب اچھی عادتیں اپنانی چاہیے. میں نے اس کو اچھی عادتیں اپنانی چاہیے. کہتا یہ اچھی عادتیں انسان کسی بھی مذہب میں رہ کر اپنا سکتا ہے. Why Islam is necessary? Because Islam is the best religion. وہ کہتا ہے اسلام ہی کیوں بہتر ہے؟ Because the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the personality who is able to be followed. میں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو اس قابل ہیں جن کی اطاعت کی جائے، ان کے سوا کوئی اتنا کامل ہے ہی نہیں. اب وہ بولتا ہے what is speciality in محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خصوصیت ہے؟ اب ہمیں تو جب سے دعوت اسلامی میں آئے سکھایا یہی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب بولتا ہے مجھے پوچھتا ہے what is speciality in محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے تھوڑی دیر بات کی نا میرے آقا کی عظمت کی خصوصیات، میرے آقا میں کیا خصوصیت ہے جو عام انسانوں میں نہیں، جو میرے آقا میں خصوصیات. تھوڑی دیر گفتگو چلی، یقین کرے اس کی آنکھیں جھک گئی. جو رات بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا نا، میرے مصطفیٰ کی شان کا جب ذکر سنا نا، آنکھیں جھک گئیں. اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دے کر کہتا پڑھاؤ اس نبی کا کلمہ، پڑھاؤ اس نبی کا کلمہ. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، ذکر مصطفیٰ یہ ہے ہماری طاقت. تو وہ دعوت اسلامی 30 سال کے اندر یہ دنیا کے 250 ملکوں میں پہنچ گئی، 45 شعبے بن گئے، اس میں اتنا بڑا نیٹ ورک. کیا اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے عشق مصطفیٰ، راز یہ ہے اخلاص. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا اخلاص. اب سوچ تو یار یہ دن رات پھرتے ہیں کرتے ہیں. ابھی میں بیان کر کے آیا ہوں جمعے میں ایک جگہ پہ وار بٹن میں، رات ایک جگہ بیان تھا، ابھی یہاں بیان کل 3 جگہ بیان ہے. سوچو کہ یار یہ دن ایک دن میں 2 محفلیں کرتے ہیں، 3 محفلیں کرتے، پتہ نہیں کتنے ایک نوٹ چھاپ دے انہوں نے. ایک دن میں 2 محفلیں کر لیتے ہیں. خدا کی قسم پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں مانگتے. منع ہے میرے شیخ طریقت کی طرف سے دعوت اسلامی والوں کو پیسے لینا منع کیا کہ تبلیغ کا، یہ بیان کا، نعت کا، تلاوت کا معاوضہ پیسہ نہیں لینا. پہلے دن سکھایا تھا. ہم جب نئے آئے تھے ہمیں شروع میں میرے سننا بتا بیٹا نوٹوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، توجہ مدینے کی طرف رکھنی ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں. دولت پیچھے مت بھاگنا، عشق رسول کا ہمیں کام کرنا، سنت رسول کی خدمت کرنی. دعوت اسلامی یہ ہے. آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ ہم دنیا بھر میں مزید آگے سے آگے بڑھ کر دین کی خدمت کر سکیں. تو میں امید رکھوں گا کہ آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں آپ بھی دین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کریں گے.
جن کو اللہ نے فصل دی ہے اپنی فصل کا عشر دعوت اسلامی والوں کو دیں گے کہ ان بچوں پر جو حافظ بنا رہے عالم بنا رہے ان پر ہم خرچ کریں گے. مدنی چینل پر دیگر شعبہ جات پر اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بناؤ, اپنا حصہ اس طرح پیش کرو. 26 ماہ 12 ماہ 30 دن 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے, آپ ان مدنی قافلوں میں سفر کرو. ملک ملک شہر شہر گاؤں گاؤں یہ نیکی کی دعوت لے کر قافلے جا رہے ہیں, آپ بھی قافلوں کے مسافر بنو. برکت دعوت اسلامی سنت محبوب کی خدمت کا ایک جذبہ لے کر چلی ہے. آپ سب ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے, سنت رسول کو عام کریں گے. ہم میں اکثر اجتماعات کے آخر میں یہ کہا کرتا ہوں, کل بھی میرے آقا کی شانوں کے تذکرے ہو رہے تھے, آج بھی ہو رہے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. یہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, اے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا کل بھی تھا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, توڑ دو شراب کی بوتلوں کو, پھاڑ دو ان تاش کے پتوں کو, جلا دو ان گندی وی سیریز کو, جلا دو ان گندی کیسٹوں کو, چھوڑ دو جوئے کے اڈے, چھوڑ دو شراب کی باتیں, چھوڑ دو حرام کام, چھوڑ دو ماں باپ کی نافرمانی, چھوڑ دو سودی کاروبار, چھوڑ دو بے حیائی کے کام, چھوڑ دو غلط تعلقات. کوئی لڑکی یا لڑکا جس کے ساتھ تم نے غلط تعلق بنا رکھا ہے, آج اس اجتماع سے اٹھنے سے پہلے اسے SMS کر دو کہ تیرا میرا تعلق ختم, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا کل بھی تھا. اس لیے آج نیت کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, شراب بدکاری جوئے کے اڈوں کے قریب نہیں جائیں گے. انشاءاللہ سچے کھرے سچے عاشق رسول بن کے زندگی بسر کریں گے. ایسے عاشق رسول کے جس گلی سے گزر جاؤ ادھر سے بھی سنتوں کی خوشبو آنے لگ جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. خوشخبری سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے کرم سے ہم جن بزرگوں کا بیان سن رہے تھے, امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدعز اللہ العالی نے ان کو اپنی وکالت سے بھی نوازا ہے. ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. افسوس کی بات, آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ایک ولی کامل بھی ہے. ہمارے حاجی صاحب کو امیر اہل سنت نے اپنی وکالت سے نوازا ہے. میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں, وہ حاجی صاحب کے ذریعے امیر اہل سنت کے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیے. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میرا کوئی مرید توبہ کرنے کے بغیر نہیں مرے گا. کیسی سعادت کی بات ہے. میں حاجی صاحب سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو قادری اتاری سلسلے میں مرید کر لیجئے. جو اسلامی بھائی بزرگ جو بھی امیر سنت کے ذریعے 11ویں والے پیر غوث پاک کے مرید بننا چاہیں, میں جو کہتا ہوں آپ یہ دہرا لیں, انشاءاللہ غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ
शरीयत पर चलूंगा, मुरीद होता हूं मैं खानदान आलिशान कादरिया रज़ाविया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके जरिए शहनशाह बगदाद अमीर अहले सुन्नत के जरिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में दिया। मैंने अपना हाथ आपके जरिए अमीर अहले सुन्नत और उनके जरिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान गौस और रज़ा से आप कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल हो गए। मैं ये बता दूं कि दावत इस्लामी में यहाँ अमीर अहले सुन्नत का मुरीद होना शर्त नहीं है। किसी भी सिलसिले में आप मुरीद हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, दावत इस्लामी आप सब की है। दावत इस्लामी सब की है। दावत इस्लामी हर मुसलमान की है। ये गैर सियासी तहरीक है ना, हमारी एक पूरी मोहब्बत और अमन लेकर औलिया इकराम वाला अंदाज लेकर एक दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने के लिए तहरीक बनी है। एहया सुन्नत के लिए बनी, कुरान और सुन्नत की खिदमत के लिए तहरीक बनी है। हम सबको इसका काम करना है। ये कोई किसी का लेबल नहीं है, इसमें किसी के हिस्से की जागीर नहीं बन रही। सब अल्लाह के दीन के लिए वक्फ, सब अपने अपने हिस्से की खिदमत कर रहे हैं। हम सब ने ही खिदमत करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो अपने यहाँ पर करीब इज्तिमा कौन सा होता है, गुजरांवाला या डस्का? गुजरांवाला। यहाँ से गाड़ियों की भी तरकीब है। बड़े कस्बे जो इनसे गाड़ियाँ चलती हैं। आप सबको दावत है हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद फैज़ान मदीना मेन जीटी रोड शेखुपुरा मोड़ के करीब, वहाँ फैज़ान मदीना में हर जुमेरात को मगरिब के बाद इज्तिमा होता है। आप सबको दावत है कि हर जुमेरात इस इज्तिमा में ज़रूर आया करें। खूब आपको इसकी बरकतें मिलेंगी कि हदीस पाक का मफ़हूम है, जो इल्म की तलाश में होता है जन्नत उसकी तलाश में होती है। जो इल्म की राह में चलता है अल्लाह उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। हर जुमेरात को मगरिब के बाद आया करें, ज़रूर आपको इंशाअल्लाह खूब खूब बरकतें मिलेंगी। तो ये आज के इज्तिमा के लिए जिसने कोशिश की, साथ दिया, ताउन किया, अल्लाह इन सबको बरकतें अता फरमाए। मिलकर 4-5 दिन इनको मिले होंगे बेचारे। चंद दिन की इंतहाई शॉर्ट मुद्दत में इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा करके वाकई दिल खुश किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ वक्त इनको ज्यादा 15-20 दिन का वक्त दूं तैयारी का, लेकिन फिर चूंकि मेरी कल परसों रवानगी है मदीने पाक, तो इससे आगे वक्त नहीं था। तो ये इसलिए फिर जल्दी में रखना पड़ा। ये 4-5 दिन पहले दीवाने आए थे वहां से आकोट मेरे पास, बहुत इसरार किया कि हमारा इलाका बड़े अरसे से ख्वाहिशमंद है दावत में कोई इज्तिमा हो। आगे कटाइयाँ शुरू हो जानी है, मैं आऊँगा 20-22 मई के बाद, तो उस वक्त तक तो मतलब ये कि गर्मी बहुत हो चुकी होगी और मौसम बड़ा बदल गया होगा। तो बस ये कि इस बार हम कर लें, आइंदा कभी फिर तैयारी के साथ, मजीद तैयारी के साथ कर लेंगे। वाकई लगता ही है कि यहाँ मतलब इस कदर ज़रख़ी ज़मीन है, ये 2-4 दिन की कोशिश में इतने आशिकान रसूल जमा हो गए। तो अगर इनको 15-20 दिन मिले होते तो मतलब ये तो धूम मचा देते। इंशाअल्लाह रब्बी नूर में कभी ऐसा करेंगे इज्तिमा अल्लाह ताला। भाइयों, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं मुझे मदनी काफिलों से प्यार है, मदनी इनामात से प्यार है। तो मीठे मीठे इस्लामी चूंकि दावत इस्लामी में कोई ये इस तरह पैसे वगैरह तो नहीं लिए जाते। हाँ, दावत इस्लामी के मदनी कामों की तरगीब के लिए तरगीब दिलाई जाती है। दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए तो दावत इस्लामी के लिए मदनी फीस होती है, मदनी काफिले। जो इस्लामी भाई अहले इलाका या इस्लामी भाई मदनी काफिले में सफर करेंगे, हमारे हाजी साहब का दिल खुश कर दें कि इंशाल्लाह हम हाथों हाथ मदनी काफिले में सफर करेंगे। जो इस्लामी भाई मदनी तरबीती कोर्स और मदनी काफिला इनामात कोर्स के लिए तैयार हैं, वो भी खड़े होकर हाजी साहब की ज़ियारत कर लें, हाथों हाथ खड़े होकर हाजी साहब की ज़ियारत कर लें। माशाअल्लाह मदनी काफिले में भी सफर कर रहे हैं। जी, ऐसा हाथों हाथ सफर कर रहे हैं। तरबीती कोर्स के लिए भी ऐसा इस्लामी भाई ये भी जा रहे हैं। अहले इलाका भी खड़े होकर हाजी साहब की ज़ियारत कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे, सुन्नतें सीखेंगे, दीन की खिदमत करेंगे और नमाज मदनी काफिलों में सुनते सीखी जाती है। माशाअल्लाह
سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر کریں، خوب علم دین حاصل کریں اور آ کر اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں. دیکھیں میں تو اتنا خوش ہو رہا ہوں، آپ کی سرپرستی علماء فرما رہے ہیں. جس علاقے میں علماء کا ساتھ ہو وہاں تو اسی نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی ہے. آپ کو انشاءاللہ کہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، آپ پر دستے شفقت آپ کے علماء کا، آپ کو کہیں انشاءاللہ ٹھوکر نہیں لگے گی. آپ علماء کے سائے میں رہ کر کام کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے. اب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے خیر کی جاتی ہے. صلاۃ و سلام کے لیے سب کھڑے ہو جائیں.